الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه به قوما فهو منه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے معزز محترم دوستوں، پچھلے جمعہ ہمارے سامنے حج کے تعلق سے باتیں آ رہی تھی اور ہمارے سامنے جو مہینے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہمارے سامنے گزر رہا ہے یہ حج کا مہینہ ہے. یہ قربانی کا مہینہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. حاجی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہنوں کو اور اپنے قبیلے کو، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، زیارت کے ارادے سے اور حج ادا کرنے کی نیت سے اس مہینے میں سفر کرتے ہیں. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے سورہ فجر میں یہ فرمایا والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی جو ہمارے سامنے ذی الحجہ کی 4 یا 5 تاریخ گزر رہی ہے. یہ مقدس ایام ہیں جس کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں خود کھائی ہیں. اس کے مقدس ہونے کے بارے میں اور اللہ کو یہ ایام اتنے محبوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان ایام کی قسم کھا کر ہم لوگوں کے لیے بتلایا ہے کہ ان ایام کی قدر کرو، ان دنوں کی قدر کرو، ان مہینوں کی قدر کرو اور ان ایام میں، ان مہینوں میں میری عبادت میں لگ جاؤ، میرے قرب میں لگ جاؤ. حاجی جب اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے تو احرام باندھ کر نکلتا ہے اور ایسی حالت میں نکلتا ہے جس طریقے سے آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور اللہ کے گھر کے سامنے جب جاتا ہے اور طواف کرتا ہے تو نہ اس کے بدن پر سلا ہوا کپڑا رہتا ہے، نہ اس کے جسم میں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کے سر پر ٹوپی رہتی ہے، بلکہ فقیرانہ انداز سے اللہ کے گھر پر جا کر، اللہ کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. کبھی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے، زمزم پیتا ہے جس زمزم کو اللہ نے قیامت تک جاری و ساری کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو اپنے لخت جگر نور نظر کو اور اپنے چہیتے بیٹے کو
یہ ایسے بیابان جنگل میں، اور نہ وہاں پر کھانا تھا، نہ وہاں پر پانی تھا، نہ وہاں پر آبادی تھی، نہ وہاں پر لوگ تھے، ایسے بنجر علاقے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر نور نظر کو اس وادی پر چھوڑ کر آئے تھے، جس وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی شدت ہوئی اور دودھ کی طلب ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے ایڑیوں سے جو زمین کو مارا تھا، لگڑا تھا، اس جگہ سے اللہ نے زمزم کو نکالا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، انہوں نے صفا مروہ کی سعی دوڑ لگائی، کبھی صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک آتی اور مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی تک آتی اور تلاش کرتی اور اپنے بچے کو بلبلاتے ہوئے دیکھتی اور گڑ گڑاتی کہ کچھ پانی مل جائے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے، کہ میرے بچے کو کچھ انتظام ہو جائے۔ تو اللہ کو وہ ادائیں اتنی پسند آئی اور ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی قربانی کو قیامت تک جاری و ساری کر دیا، ان کی یاد کو قیامت تک جاری و ساری کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی آزمائشوں میں کامیابی کے طور پر پورے کے پورے کھڑے اتر کر دکھایا۔ اس جگہ سے زمزم کو نکالا، اور حاجی جب وہاں پر جاتے ہیں زمزم کے پانی کو پیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جب حاجی اور عمرے کرنے والے لوگ جب وہاں پر پہنچ کر زمزم کے پانی کو پیتے ہیں اور جس نیت سے پیتے ہیں، جس ارادے سے پیتے ہیں، اللہ اس نیت کو اور اس ارادے کو پورا فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار آدمی یہ نیت سے پانی پیتا ہے کہ اے اللہ اس میری بیماری کو تو دور فرما، اللہ اس زمزم کے پانی کی برکت سے اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پریشان حال اس نیت سے پانی پیتا ہے کہ اے اللہ اس زمزم کے پانی کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کی برکت سے، ان کی والدہ کی قربانی کی برکت سے، اے اللہ میری پریشانی کو تو ختم فرما، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ حاجی جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحجہ کی مہینے میں عنایت فرمائے ہیں، اور اس ایام کی قربانی کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ قسم کھاتے ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ اللہ فجر کی قسم کھاتے ہیں، 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کھاتے ہیں جو رات گزر جاتی ہے۔ هل في ذلك قسم لذي حجر، یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں اور لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہاں سے حاجی اور مینا کی طرف دوڑتے ہیں۔ حج تمتع کرنے کے بعد لوگ مینا کی طرف جاتے ہیں اور مینا میں وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں آتے ہیں۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ظہر عصر نماز پڑھ کر پھر حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ قربانیاں، یہ یادیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبرت کے لیے اور ہماری زندگی کو بنانے کے لیے اور ہم بھی متقی اور تقوی طہارت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعات ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ حاجی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں جا کر نماز ادا کرتا ہے،
مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، پھر مینا جاتا ہے، پھر مینا کے بعد پھر اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے پھر اللہ خانہ کعبہ کی طرف لوٹتا ہے اور قربانی کرتا ہے اور شیطانوں کو کنکرے مارتا ہے اور وہاں پر بھی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ حج کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہے۔ حاجی لوگ وہاں پر جا کر اپنی معافی ضمیر، اپنی قربانی کو اور اپنے خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے حاجتوں کو، اپنے پریشانیوں کو حاجی سامنے رکھتے ہیں اور پورے امت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے جانے کے راستے بنائے ہیں، وہ لوگ تو حج کے لیے چلے گئے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے اور جو لوگ کمزور طبقے کے لوگ ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، غمگین ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے مال دیتے ہیں اسی کے لیے حج فرض کرتے ہیں۔ اللہ جسے مال نہیں دیتے ہیں ان کے لیے یہ بتلایا کہ وہ یہاں رہتے ہوئے، اپنے جگہ میں رہتے ہوئے، اپنے قیام میں رہتے ہوئے، اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے ان ایام کی قدر کریں، یہاں پر عبادتیں کریں، یہاں پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، یہاں پر اپنی عبادت میں اضافہ کر لیں، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر لیں، ذی الحجہ کے مہینے میں نوافل میں کثرت کر لیں، روزہ رکھیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ اللہ نے جتنا مال ہمیں عطا فرمایا ہے اتنے مال میں سے تھوڑا ہی صحیح اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو بندہ بھی چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اگر اس بندے کے عمل کے اندر اخلاص ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، اللہ اس چھوٹے عمل کی برکت سے اللہ اسے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے اور خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا، منمانی زندگی نہیں گزارتا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، وہ لوگ مومن ہیں اور ان کی زندگی کو میں خوشگوار زندگی بنا دیتا ہوں، ان کی زندگی کو میں خوشحال زندگی بنا دیتا ہوں، ان کی زندگی کو میں کامیاب زندگی بنا دیتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے احکامات پر چلتا ہے، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق چلتا ہے، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خواہشات کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، منمانی زندگی چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، غیبت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، سود خوری کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، زناکاری کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ جن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں، جن اعمال سے اللہ ناخوش ہوتے ہیں، ان تمام اعمال سے بچتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ مومن ہے اور وہ مومن کی زندگی کو میں خوشگوار زندگی بنا دیتا ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، میں اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہوں اور آخرت میں بھی دیتا ہوں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کرتا ہے، جس کی امید رکھتا ہے، جس کا توقع رکھتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ 10 گنا زیادہ وہ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ایام میں جو آدمی یہ روزہ رکھتا ہے جو ہمارے سامنے گزر رہے ہیں، ان ایام میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو اللہ 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے رمضان آتا ہے، آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ بندہ قرب حاصل
کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کمانے کا سیزن اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے میں بھی، ایام قربانی کے مہینے میں بھی اللہ اپنی جنت کو ثواب دیتے ہیں اور کھول دیتے ہیں اور اپنے بندے کو آفر دیتے ہیں، اے میرے بندے اگر تو ذی الحجہ کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے، میں تجھے ایک سال کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے حج کے ایام میں سب سے بڑا رکن عرفات کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے۔ اگر حاجی عرفات کے میدان میں اگر نہیں رکتا تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اتنا مقدس دن ہے اور عرفات کا دن اتنا مقدس دن ہے، اس میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جو آدمی، جو بندہ عرفات کے دن ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد میں روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ گویا کہ 2 سال کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ کا دن عرفات کا دن ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب عرفات کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، گویا کہ چاشومے کے دن، جمعرات کے دن عید ہے، چاشومے کے دن عرفات کا دن ہے۔ عرفات کے دن ہمارے لیے چاہیے کہ ہم سب مل کر روزہ رکھیں۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں روزہ رکھنے کا ثواب اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عرفات میں ٹھہرتا ہے اور مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے اور رات گزارتا ہے، اس رات میں عبادت کرتا ہے، اس بندے کی فضیلت یہ ہے کہ جس طریقے سے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جو عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے، وہ اتنا برابر کا ثواب اللہ مزدلفہ میں اور عرفات میں ٹھہرنے پر اللہ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہمارے سامنے چل رہا ہے، اس کی قدردانی کریں، ان ایام میں اللہ کی فرما برداری کریں اور تقوی اختیار کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع بار بار اللہ ہمیں نہیں عطا فرماتے۔ جس بندے کو مل جائے اسے چاہیے کہ اس موقع کا غنیمت سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بہ قوما فہو منہ یوم القیامہ، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن وہ بندہ انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو بندہ قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے بال کو نہ کاٹے، اپنے ناخن کو نہ کاٹے اور اپنے جسم کے جو بال ہیں ان بالوں کو کاٹنے سے بچ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ حاجی بھی جب وہاں پر جاتے ہیں تو احرام کی حالت میں نہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بال کاٹتے ہیں، بلکہ حج ادا ہونے کے بعد وہ اپنے بال کو کاٹتے ہیں اور ناخن کو کاٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو احباب جن پر قربانی واجب ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اس وقت سے لے کر عید الاضحیٰ کی قربانی تک جو بندہ قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے، تاکہ ہماری مشابہت حاجیوں جیسی ہو جائے۔ جس طریقے سے حاجی اپنے بال کو نہیں کاٹتے، اپنے ناخن کو نہیں کاٹتے، اسی طریقے سے یہاں رہتے ہوئے اگر ہم حاجیوں کی مشابہت اختیار کریں گے، حاجیوں جیسی زندگی گزاریں گے، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر عنایت فرمائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے پر قربانی واجب ہے
طاقت اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اپنی قربانی ادا کرے، واجب ہے اس کے لیے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کے میدان کو ہمارے ہرگز نہ آئے۔ اللہ نے مال دینے کے باوجود اپنے پیسوں کو جمانے کی وجہ سے اور مال کا ذخیرہ کرنے کی وجہ سے اور اس کے دل میں مال کی محبت ہونے کی وجہ سے جو آدمی قربانی نہیں کرتا، واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ تک بھی نہ آئے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ نے جسے مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے جسے صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کو ادا کرے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قربانی سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ قربانی سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں دنیا کی محبت نکل جائے اور میرے بندے کے دل کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا حکم بتائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کئی سال کے بعد اولاد ہوئی، جب ان کے دل کے اندر اولاد کی محبت آ گئی، اولاد کی محبت پنپنے لگی، تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ میرے خلیل کے دل کے اندر میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے۔ جب وہ آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور اپنے لخت جگر نور نظر کو جنگل و بیابان میں لے کر گئے اور چھری کو تیز کیا اور اپنے بیٹے لخت جگر کے گردن پر گلے پر چھری کو چلایا، تو اللہ نے اس ادا کو پسند کرتے ہوئے اللہ نے اس کی سنت کو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک جاری و ساری کر دیا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر میری محبت کو میں نے بٹھایا تھا، میرے بندوں کے دل کے اندر بھی دنیا کی محبت نکل جائے اور مال کی محبت نکل جائے، خواہشات کی محبت نکل جائے اور منمانی زندگی چھوڑ کر خالص مومن کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے۔ اسی لیے اللہ قربانی کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جسے مال عطا فرمایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ اور اس کی فضیلت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے قربانی ادا کرتا ہے اور وہ جانور کو اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے، حشر کے میدان میں پل صراط کا راستہ آسانی کے ساتھ اس جانور کے ساتھ بٹھا کر اللہ اسے آسانی کے ساتھ پار فرما دیتے ہیں۔ پل صراط کا راستہ کتنا بڑا کٹھن راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے، پار سے زیادہ باریک۔ ایسے راستے میں جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جانور نمائش کے لیے نہیں ہے، میں نے تو 80,000 کا جانور خریدا ہے، میں نے تو 60,000 کا جانور خریدا ہے، دکھلانے کے لیے اور اپنی بڑپناگی کو دکھانے کے لیے، اپنے مال کو دکھانے کے لیے اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے، نہ اللہ کو اس کی قربانی پسند آتی ہے، نہ قیامت کے دن اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہماری قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ہماری قربانی چاہے وہ جانور 12,000 ہی کا کیوں نہ ہو، 15,000 ہی کا کیوں نہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص ہے تو وہ جانور حشر کے میدان میں آپ کو پل صراط کا راستہ پار فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے ایک نیکی عنایت فرماتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں میرے عزیز دوستوں بزرگوں۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ نے جسے مال عطا فرمایا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ قربانی ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1 سال گزر جائے۔ اگر آدمی قربانی کے ایام سے پہلے مالدار نہیں تھا، غریب تھا، لیکن جیسے ہی قربانی کا ایام شروع ہو گئے، 3 دن قربانی کے ہیں،
جمعرات قربانی کا دن ہے، جمعہ قربانی کا دن ہے، ہفتہ قربانی کا دن ہے۔ اگر آدمی فقیر تھا اور مالدار نہیں تھا، کمزور تھا، اللہ نے دن کے اندر اسے مال عطا فرما دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سال کا گزرنا ضروری ہے، بلکہ 3 دن کے اندر بھی اگر کوئی آدمی مالدار بن جاتا ہے، صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قربانی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یعنی چاشمبے کے فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ بآواز بلند ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ان کے دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ شامل حال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔